الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 47 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی کو چھوڑ کر تم ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات اور کمالات ہیں، آپ کی یہ صنائی اور خلاقی ہے کہ جس کو چھوڑ کر تم نے نہ جانے کن معبودان باطل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اس اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو پہچانو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی نشانی اور اپنی صنائی اور خلاقی کو بیان کیا۔ اسی بات کی پھر مزید وضاحت اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 سے فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا یعنی پردہ بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ تبارک و تعالی جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو لوگو دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں ہم جان ڈال دیں، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَا كَثِيرًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے ہم سیراب کر دیں۔ یعنی یہ پانی جو اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اس سے تم بھی سیراب ہوتے ہو اور لاتعداد مخلوقات بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ یہ تذکیر حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں، اللہ کو یہ پہچان لیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، ان کا معاملہ ناشکری ہی والا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک نذیر، ایک خبردار کر دینے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اس لیے آپ ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہیں۔ یعنی یہ قرآن حکیم اب دعوت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ آپ ان کو چھوڑیں، ان کے طرز عمل کو چھوڑیں، آپ کا کام تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کو ان کے سامنے پہنچا دیں، اس قرآن حکیم کی بات کو ان کے سامنے واضح کر دیں، اس کی دعوت کو عام کر دیں۔ لہذا آپ یہ کام کر دیں گے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اسی بات کو قرآن جہاد بالقرآن سے تعبیر کیا گیا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے رہیں۔ اسی کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ان کے متعبین اور ان کے پیروکار جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے، ان کے لیے بھی اب رہنما اصول اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اب ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے جہاد کرتے رہیں۔ یعنی ان کے لیے جہاد کا اعلیٰ در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس کو بیان کر دیں، بس یہ ذمہ داری ان کی ختم۔ یعنی یہ قرآن حکیم در حقیقت اب پوری دنیا تک عام کر دینا، یہی ہے سب سے بڑا جہاد۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور انہیں بتائیں کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا،
ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اور دوسرے کا کھاری ہے نہایت کڑوا۔ وجعل بینہما برزخا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک برزخ، ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ وحجرا مہجورا، اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ یعنی دو دریائیں بہہ رہی ہیں، ایک میٹھے پانی کا اور ایک کھارے پانی کا دریا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے، گویا کہ ایک غیر مرئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ان کے درمیان ایسا حائل کر دیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان گویا کہ ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو، انسان کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہی نہیں، یہ انکار کرنے والے، یہ کافر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بس ایک بشارت دینے والا، ایک مبشر اور ایک نذیر، خبردار کر دینے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ آپ کا کام تو بس صرف یہ ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیں اور خبردار کر دیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور ان سے کہہ دیں کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ تو نہیں مانگ رہا ہوں۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ بس میں تو صرف اسی بات کی دعوت دے رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ تو اس الحی پر بھروسہ رکھیں جس کو موت آنے والی نہیں ہے، جو کہ مرنے والا نہیں ہے، جو کہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ اسی رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ ان سے خود سمجھ لے گا، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے در حقیقت یہاں پر اللہ کے ایام مراد ہیں، جن کی طول و عرض کو در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں انہیں 6 ادوار سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ اشارہ بھی در حقیقت مقصود ہے کہ کائنات کا وجود کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے، لہذا یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، یہ کوئی عبث نہیں ہو سکتی یہ کائنات۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، یہ اللہ کے اقتدار کی تعبیر ہے۔ عرش یعنی اللہ کا اقتدار، اور آیت میں استوا کے ساتھ اللہ نے در حقیقت اس میں تمکن کے معنی پیدا کر دیا۔ مدعا یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کر کے اس کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے تخت حکومت پر متمکن ہے، برا جمع ہے، اور اس کے تمام معاملات کی نگرانی کو وہ خود انجام دے رہا ہے۔ الرحمن، وہ در حقیقت الرحمن ہے، رحمان ہے، یعنی یہاں در حقیقت رحمان کہہ کر جس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو اپنی رحمت سے وجود بخشا ہے، اور اسی رحمت کے تقاضے سے ایک دن وہ اس کو اس کے حقیقی انجام تک بھی پہنچا دے گا۔ اس لیے اب کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے یا کسی رام کی لیلا ہے، ہرگز نہیں، یہ ایک متعین مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے یہ کائنات، اور اپنے مقصد تک یہ پہنچ کر رہے گی۔ فصل بہی خبیرہ، سو اس کی شان اسی سے پوچھو، اسی سے دریافت کر لو جو اس کے جاننے والے ہیں، یعنی خود اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی پوچھ لو، اس لیے کہ اپنی ذات و صفات کو در حقیقت وہی جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ یہ رحمان کا نام چونکہ اہل کتاب کے ہاں زیادہ معروف تھا، اس لیے قریش کے لیڈروں نے یہ نکتہ پیدا کر لیا
کہ قرآن میں جگہ جگہ اسی نام سے اللہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مذہبی روایات کو ہم پر مسلط کرنا مقصود ہے۔ تو یہ جملہ در حقیقت اسی پس منظر میں کہا گیا، انسجد لما تأمرون، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو، وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت کو، ان کے بدگنے کو، ان کے انکار کو یہ چیز اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لینا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 61 سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، لوگو تم کس ہستی سے انحراف کر رہے ہو؟ اس ہستی سے جو کہ بہت بابرکت ہے، تبارک الذی، بہت بزرگ اور بہت ہی فیض رساں ہے وہ ہستی، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے۔ اس سے آسمان کے در حقیقت وہ قلعے اور گھڑیاں مراد ہیں جن میں اللہ کے ملائکے اور دیگر فوجیں ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت معمور رہتی ہیں جن سے آگے کسی جن یا انسان کو بڑھنے کی اجازت نہیں۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک چلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا۔ سراج یعنی سراج کے معنی ویسے تو چراغ کے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک جلتا چراغ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنایا، یعنی سورج، اور ایک چمکتا ہوا چاند اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ٹانک دیا، گویا کہ قمرا منیرا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہیں، شکر گزار بننا چاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عقل اور دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں سے تو اس کائنات کا چپا چپا معمور ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ارادہ چاہیے۔ تم اسی ارادے کے امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن افسوس کے ناکام ہو جاتے ہو، اور نہ تمہاری عقل ان نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کرتی ہے، اور نہ دل شکر گزاری کے جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ بڑے ہی دل نواز اسلوب میں مخاطبین کو دعوت دے رہے ہیں کہ رحمان کی سچی معرفت ہو تو اس کے بندے کن صفات کے حامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر قریش کے جو متنبدین ہیں ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس آئینے میں اپنے سیرت اور کردار کو دیکھیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ترغیب اور دعوت ہے کہ ان کا رب ان کو کس طرح محاسن سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہذا رحمان کے محبوب بندوں کی خصوصیات اور صفات اللہ تبارک تعالیٰ اب آیت نمبر 63 سے 63 سے بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال مغروروں اور متکبروں کی چال نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چال آدمی کے باطل کے ترجمان ہوتی ہے۔ دولت، اقتدار، علم و فن، حسن اور طاقت اور ایسی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے بالکل خالی ہے، اور اس میں اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور اللہ کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے، اور اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ یعنی یہاں در حقیقت رحمان کے محبوب بندے کی جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کی چالوں میں فروتنی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو در حقیقت وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو رحمان کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر عجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری صفت بیان ہوئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے،
کسی کو ویلکم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا ایک شائستہ اور یہ خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح مخاطبت کا لفظ یہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، اور یہاں پر قرینہ دلیل یہ ہے کہ یہ الجھنے کے مفہوم میں آیا ہے، یعنی جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے پھر الگ ہو جاتے ہیں، ان سے سلام کہہ کر کنارہ کشی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ رحمان کے محبوب بندے کی ایک دوسری بڑی اہم صفت ہوتی ہے کہ وہ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے کسی ایسے ان پڑھ اور جذباتی قسم کے لوگوں سے کہ جو کہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہا، محض الجھا دینا چاہ رہا ہے، بات کو گول مول کر رہا ہے اور بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں رحمان کے محبوب بندے کی یہ صفات کئی جگہ بیان ہوئی، چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب لغو بات سنتے ہیں، بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اگلی صفت بیان کی جا رہی ہے اہل ایمان کی، یعنی رحمان کے محبوب بندے کی، کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ اصل میں تہجد کے نماز کی تعبیر ہے، تہجد کے سجود اور قیام کی شب بیداریوں اور بے قراریوں کی در حقیقت تعبیر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں، اور اس کے اسلوب سے جو شوق و اضطراب نمایاں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ نماز تہجد در حقیقت رحمان کے محبوب بندے کی ایک خاص صفت ہوتی ہے کہ یہ اگرچہ فرض نہیں ہے بلکہ عام انسان کے لیے تو یہ نفل نماز ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض ٹھہرا دی گئی تھی، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ پر ہم نے یہ نماز اضافی طور پر لازم کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ بڑی ترغیب و تشویق دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس قرآن حکیم میں، کہ اس نماز کا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی میں ہی اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ آپ راتوں کو کھڑا رہا کریں اس نماز میں، اس تہجد میں۔ اس تہجد کی نماز میں چونکہ قیام اور سجود یہ بڑا نمایاں ہوتا ہے کہ وہ طویل قیام اس تہجد کی نماز میں ہوتا ہے، اور سجدہ بھی طویل جو کہ دعا کی جگہ ہے۔ طویل قیام میں وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور طویل سجدے میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بے قرار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خاص دو صفت کو بیان کیا گیا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتدائی حکم دیا گیا تہجد کا تو اس میں صرف قیام کا ہی تذکرہ کیا گیا کہ در حقیقت قیام ہی اس کی نمائش ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے مزمل کھڑے ہو جائیے رات کو سوائے تھوڑی رات کے، یا آدھی رات، اور یا اس سے کچھ کم کر لیجیے آدھی سے، اور یا اس سے کچھ بڑھا دیجیے، اور اس میں کیا کیجیے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہ تہجد کی نماز کی نمایاں شے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قیام کر کے طویل قرات کی جائے اور طویل نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ مومنین صادقین کا جو تذکرہ کرتے ہیں، ان کی جو صفات بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس صفت کو خاص طور پر نمایاں کرتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ در حقیقت صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، پچھلی راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں یوں بیان ہوا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون،
کہ یہ لوگ راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور ان کی آخری وقتوں میں اپنے رب سے مغفرت مانگتے تھے، یعنی رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے مغفرت مانگتے تھے۔ اگلی آیت نمبر 65 میں بیان ہو رہا ہے کہ اس تہجد کی نماز میں وہ در حقیقت کیا خاص دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ان عذابھا کان غراما۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی رحمان کے محبوب بندوں کی جو چوتھی صفت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کا انہیں خوف ہوتا ہے، اس سے وہ لرزاں اور ترسا رہتے ہیں۔ اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک مستقر اور دوسرا مقام۔ مستقر اور مقام یوں تو ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو پھر ان کے درمیان کچھ فرق ہو جاتا ہے، اور ان کے مواقع استعمال پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مستقر میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور مقام عارضی جائے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے، ایسی ہولناک ہے کہ مستقر کی حیثیت سے تو درکنار، ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی عارضی طور پر بھی انسان اگر کسی بری سی بری جگہ بھی جائے تو یہ اس کے لیے ایک ایڈونچر ہو جاتا ہے، لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ عارضی طور پر بھی اگر کسی کو وہاں پر جانا پڑ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے وہاں پر جانا پڑ جائے، تو بھی کسی شخص کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ اگلی صفت بیان ہوئی، پانچویں صفت ان کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی پانچویں صفت در حقیقت کفایت شاعری اور میانہ روی بیان ہوئی ہے کہ رحمان کے محبوب بندے کفایت شاعری اور میانہ روی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ کفایت شاعری اور میانہ روی کا تعین ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہے، اور در حقیقت ایسا کرنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اخراجات میں اگر اعتدال نہ ہو تو آدمی اللہ کی راہ میں انفاق کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آگے پھر کچھ منفی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ رحمان کے محبوب بندے ان گناہ کے کاموں کے اندر ہرگز ملوث نہیں ہوتے۔ تین بڑے گناہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کی شریعت میں یہی تینوں سب سے بڑے گناہ ہیں جن سے بندہ مومن کو ہر حال میں بچنا چاہیے، ہر حال میں پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا نتیجہ آگے ہمیشہ کی جہنم بیان کر دی گئی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا، اس کا نتیجہ اس کی پاداش کو وہ پا کر رہے گا۔ اور مزید بیان ہوا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے کر آ گئے اور اچھے عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی برائیاں نامہ اعمال سے محو ہو جائیں گی اور ان کی جگہ نیکیاں رکھ دی جائیں گی جو ان کے گناہوں کو ڈھانک لیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس کو مطمئن ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کے طرف لوٹتا ہے۔ اس آیت میں در حقیقت توبہ کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں در حقیقت بڑی بشارت کا ذکر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر جگہ اللہ کی معیت اور سرپرستی حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ در حقیقت اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی در حقیقت گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد فوراً نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ مٹا دیتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس بات کو در حقیقت قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بھی انتہائی محبوب ہے
اور رحمان کے محبوب بندے تو توبہ کی اس روش کو اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ پر تو توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہے جن پر اللہ عنایت کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ یعنی جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی تو توبہ قبول کرنے کی اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ پر لازم ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ تو ضرور قبول کروں گا۔ جبکہ پھر اس سے اگلی جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 18، اس میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ قبول کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہتے ہیں، یہی تو ہے جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس بات کو بیان فرمایا کہ گناہ خواہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، لیکن کثرت گناہ کے بعد بھی اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا وہاں بیان ہوا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اس بات کو بیان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میرے بندو جنہوں نے میرا شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے محبوب بندوں کی پھر چھٹی صفت اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو بیہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے برو کرامہ، تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی چھٹی صفت یہ بیان ہوئی کہ سچ کے لیے ان کے اندر غیرت اور حمیت ہوتی ہے، کوئی باطل شے، کوئی جھوٹ، کوئی زور قسم کے کام اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اور ساتویں صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لایانی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لفظ لغو کا استعمال اس سے مراد در حقیقت وہ کام ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہر سلیم الطبع آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شائستہ اور مہذب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، جیسے گالی گلوچ، ثقافت سے گری ہوئی باتیں، اخلاقی حدود سے متجاوز ٹھٹھا مخول اور لطیفہ بازی وغیرہ، یہ سب لفظ کام ہیں۔ اور رحمان کے محبوب بندے ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں آتے بلکہ انتہائی وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے۔ یہ ان کی 8ویں صفت بیان ہوئی کہ آیات سے وہ استفادہ کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں در حقیقت قرآن کے اندھے بہرے مخالفین پر تعریض بھی ہے جو اس کے آیتیں سن کر اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے اس پر اسی طرح پل پڑتے تھے۔ آگے رحمان کے محبوب بندوں کی 9ویں صفت بیان ہوئی کہ والذین یقولون ربنا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے لیے وہ مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی عاقبت کے ساتھ انہیں اپنے اہل و عیال کی عاقبت کی بھی فکر رہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال اور اخلاق بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہوں۔
تاکہ اپنے پیاروں کو بھی وہ دنیا میں دوزخ کے ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتا نہ دیکھیں، بلکہ در حقیقت ان کے حسن عمل سے ان کی آنکھیں ہر وقت ٹھنڈی رہتی ہیں۔ اور آگے وہ دعا کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمارے ان اہل عیال میں ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کنبے کا ہے کہ وہ سربراہ ہیں، وہ پرہیزگاروں اور متقیوں کا کنبہ ہو، اللہ سے ڈرنے والوں کا کنبہ ہو، اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کا کنبہ نہ ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کی صلے میں جنت کے بالا خانے ملیں گے، اس لیے کہ دنیا میں حق کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا تھا اور تواضع اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی وہ اچھی جگہ ہے۔ اس سے پہلے جہنم کے لیے بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ یہ جہنم اصل میں بہت بری جگہ ہے مستقر اور مقام کے اعتبار سے۔ یہاں پر جنت کے لیے بھی انہی کے مقابلے میں یہ لفظ آیا کہ عارضی قیام گاہ کے اعتبار سے بھی یہ جنت بہت ہی اچھی جگہ ہے، حسنت مستقرا و مقاما، اور مستقل قیام گاہ کے اعتبار سے بھی جنت بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ اگر نبی بھیجتا ہے اور کتابیں نازل کرتا ہے تو سراسر تمہارے ہی فائدے کے لیے اتارتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حاجت تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے یہ سارا اہتمام کرے۔ یہ جو کچھ بھی اہتمام ہو رہا ہے در حقیقت اس میں تمہارا فائدہ ہے اگر تم قبول کر لو گے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، سو تم نے تو جھٹلا دیا، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ در حقیقت اسی عذاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو رسولوں کے مکذبین پر اسی دنیا میں آ جاتا ہے۔ جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک تعالیٰ اسی دنیا میں عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس آخری آیت میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں سورہ فرقان کی کہ تم نے تو در حقیقت جھٹلا دیا ہے، تم کو یہ دعوت ہم نے دی تھی، اس میں ہمارا اپنا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، ہمارا اپنا کوئی فائدہ اس میں وابستہ نہیں تھا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، تو اب تم پر تو وہ عذاب آ کے ہی رہے گا جس کی کہ تم کو وعید کی جا رہی ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔